ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان سے شادیاں کرو، شادی کے نام پر انہیں اسلام سے بدل کر غیر مسلم کرو۔ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور مسلمان خود غیر ایمان والے کے پاس چلی جائے اپنا ایمان اور اسلام چھوڑ کر، تو اس کا وہ نکاح نہیں، نہ اس کی شادی ہے، بلکہ وہ زنا ہے۔ تو پہلے تو زندگی بھر زنا میں رہی، اور غیر مسلم کے ساتھ رہنے کے بعد اگر اس نے بت پرستی شروع کر دی، اور ظاہر سی بات ہے ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان سے شادیاں کرو، شادی کے نام پر انہیں اسلام سے بدل کر غیر مسلم کرو، مقصد یہ ہے۔ تو اب وہ مشرک ہو گئی، شرک کر لیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی، تو اب ایمان سے گئی اور اپنے گھر والوں سے، اسلام سے، تمام چیزوں سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا اس حال میں انتقال ہوتا ہے تو بتاؤ کہ وہ جنتی ہوگی یا جہنمی ہوگی؟ یقیناً وہ جہنمی ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور کس لالچ میں؟ اس دنیا کی تھوڑی سی رنگینیوں میں ڈوب کر، اس دنیا کی نمائش میں ڈوب کر، اس دنیا کے حسن و جمال میں، اس دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوب کر اس نے اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، جبکہ اسلام میں عورتوں کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی دھرم، کوئی مذہب وہ مقام اور مرتبہ اسلام کے جیسا عورتوں کو دے نہیں سکا۔ جو مقام مرتبہ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، وہ مقام مرتبہ کوئی مذہب، کوئی دھرم والا آج تک دے نہیں سکا ہے، جو اسلام نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے، وہاں پر شرابیں پی جاتی ہیں، اسلام میں شراب حرام ہے، وہاں شراب پی جاتی ہے، شرابیں پی کر عورتوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، شرابیں پی کر عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، وہاں پر جوئے کھیلے جاتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوا کرتے ہیں، جو سب حرام۔ اب کوئی مسلمان اگر شراب پیتا ہے تو اس کا گناہ گار وہ خود ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اس مذہب میں آپ دیکھیے جن کے کانٹیکٹ اور تعلق میں غیر مسلم ہیں کہ بنا شراب کے ان کی شادی ہوتی ہے، کوئی ایسی شادی کرتے ہوں کہ اس میں وہ شراب نہ پیتے ہوں؟ آپ کسی شادی میں دیکھیے کہ کوئی ایسی شادی کرتے ہیں جس میں وہ ناچ گانا نہ ہوتا ہو، غیر مسلم، کوئی ایسی شادی ہو نہیں سکتی ان کی کہ جس میں وہ ناچ گانا نہ کریں، جس میں وہ شراب نہ پئیں۔ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان ان کاموں کو کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو ہماری مائیں بہنیں، اسلامی عورتیں، مسلم شہزادیاں اسلام کی پیاری زندگی چھوڑ کر غیر مسلموں میں پہنچ کر، ہوتا کیا ہے 6 مہینے بعد خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ پر مسلمان لڑکی مری ہوئی ملی۔ ہوا کیا تھا، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی، شادی کی تھی، اور وہاں اس کی لاش ملی۔ کہیں 6 مہینے گزرنے کے بعد کہ اس نے گھر سے مار کر نکال دیا، کسی نے گھر میں اس میں آگ لگا دی، زیادہ سے زیادہ سال بھر میں یہ خبر آ جاتی ہے۔ نتیجے ہندوستان کے اندر بڑی تیزی سے سامنے آئے ہیں، اور زیادہ دور نہیں بلکہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ ضلع رامپور کی خبر پڑھیے، اخباروں میں پڑھیے، نیوز چینلوں پر دیکھیے، سروے کی رپورٹ میں پڑھیے، بریلی کی خبر پڑھیے، مراد آباد کی خبر پڑھیے، زیادہ دور نہیں، آپ سوار کے بارے میں جانکاری لیجئے۔ اور اگر آپ نے اور ہم نے اس پر غور و فکر نہ کیا، وہ دن دور نہیں جو آپ مزرم میرپور کی خبریں پڑھتے نظر آئیں گے۔ اور یہ قرآن نے پہلے کہہ دیا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
قرآن تو بتا چکا تھا کہ بچانا ہے جہنم کی آگ سے. ہم نے سوچا ہم تو مسلمان ہیں, ہم جہنم میں اب کہاں جائیں گے. اپنے نام کے آگے پیچھے محمد یا علی لگانے سے ہم اسلام مکمل نہیں ہوتا ہمارا. ہمارے ناموں کے آگے پیچھے لگنے سے کسی نے اپنے نام پہ صدیقی لگا لیا, کسی نے عثمانی, کسی نے فاروقی, کسی نے علی, کسی کے نام سے پہلے محمد, کسی کے نام کے بعد علی. تو صرف ناموں کے ٹائٹل سے ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا. ہمیں اسلام پر عمل کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو اسلام سمجھانا پڑے گا اور انہیں دین کی محبت سکھانی پڑے گی اور انہیں بتانا پڑے گا کہ اسلام کیا ہے, دنیا کیا ہے اور جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے. اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ ہمارا تو نام یہ ہے, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو جنتی ہیں, تو یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے. مسلمانوں, حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں. مسلمان بچوں کا میں نے آج یہ موضوع بنایا ہے کہ مسلمان بچیاں جو غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں, اس سے صرف ان کا ہی نقصان نہیں بلکہ وہ پورے مذہب اسلام کو بدنام کرتی ہوئی جا رہی ہے. صرف ایک گھر یا پریوار کا نقصان نہیں ہو رہا ہے یہ, بلکہ پورے اسلامی دین کا نقصان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کم از کم اگر یہ تو ہے ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ ہاں اگر کوئی مسلمان بچی ہے اور کوئی مسلمان بچہ ہے, مسلمان لڑکی ہے, مسلمان لڑکا ہے, اگر وہ نکاح کرانا چاہیں, شادی کرانا چاہیں تو ان کی شادی کرنے کی ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ ایمان والا ایک ایمان والی کے ساتھ شادی کرے, نکاح کر سکتا ہے, اس کی اجازت دیتا ہے. حالانکہ ہم اسے بھی برا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسری کاسٹ میں نکاح اور شادی کر لے تو اس کو بھی ہم برا سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ایمان کا اگر رشتہ ہے تو ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. ایمان کا رشتہ اگر قائم ہے. لیکن آپ نے دیکھو کتنی ہم کہتے نہیں کاسٹ کا ہمارے اندر کتنا دخل ہے, کتنے تانے دیتے ہیں ہم ایک دوسرے کو سماج کے اندر کہ فلاں نے دوسرے کاسٹ میں شادی کر لی, فلاں نے دوسری کاسٹ میں شادی کر لی. تانا دیتے ہی نہیں دیتے ہیں. تو آپ سوچو کہ جب ایک کاسٹ کا اتنا بڑا اثر ہم رکھتے ہیں تو جو ایمان ہی اپنا چھوڑ دے, دوسرے مذہب میں پہنچ جائے, جو اپنے ایمان کا سودا کر لے, تو پھر بتاؤ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا. ہمیں کاسٹ میں نہیں ہوتے اور نکاح ہو جائے اور ایمان والا ہو, ایمان والی ہو, تب بھی ہم اس کو برا جانتے ہیں, برا کہتے ہیں. حالانکہ وہ دین کی نظر میں برا نہیں ہے, ایک سماجک سوچ ہے, ایک سماج کا نظریہ ہے کہ اس نے غلط کیا, لیکن دین کا نظریہ وہ غلط نہیں ہے. دین نکاح کی اجازت دیتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, دین کہتا ہے نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند ہو, اجازت دیتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, یہاں تک کہ اگر 1, 2, 3, 4 تک دین اجازت دیتا ہے. لیکن ہم نے دین کی سوچ کو نہیں سمجھا, دین کی ہم نے سوچ نہیں بنائی, ہم نے سماج کی سوچ کو اہمیت دی ہے کہ سماج کیا کہتا ہے. سماج کیا کہتا ہے اس بات کی کبھی مسلمانوں فکر نہ کرنا. جب بھی فکر کرو, جب اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرو, جب بھی قدم اٹھاؤ, تو بس یہ سوچ کے قدم اٹھانا کہ اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے. اگر آپ کا دین اس بات سے راضی ہے, آپ کا دین اس بات کو صحیح ٹھہراتا ہے, تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہے, آپ اس کی پرواہ مت کرنا. اور اگر کوئی کام آپ نے ایسا کیا ہے کہ جس میں آپ کا گاؤں آپ کے ساتھ ہے, آپ کا شہر آپ کے ساتھ ہے, آپ کا سماج آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا, قرآن اجازت نہیں دیتا, اللہ اور اس کے رسول اجازت نہیں دیتے, تو ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو جائے, اللہ کی نظر میں آپ کا کوئی وقار, کوئی مرتبہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں سزا کے حقدار ہیں. اس بات کو سمجھو. جب بھی قدم اٹھاؤ تو بس یہ دیکھو کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اپنے دین کے حساب سے چلو, اپنے دین کے حساب سے سوچو, اپنے دین کی فکر کرو, خود بھی دین پر چلو, اپنی نسلوں کو بھی, اپنی اولادوں کو بھی دیندار بناؤ اور دین پر چلو. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا, اور جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی
کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھی جو اب ہم پہ ایک اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا، اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ اور سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی جلا ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔